تنمن صاف یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بہانے سے لا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں ان کو قتل کروا دوں۔ وزیر نے عرض کیا، جس شخص نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہوئی ہے اور گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اس کو قتل کر دینا تو کوئی مسلط نہیں ہے۔ خلیفہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا اور سختی سے کہا کہ تم پر میرے حکم کی تعلیم کرنا لازم ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وزیر جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے کے لیے چلا گیا تو منصور نے اپنے غلاموں کو سختی کے ساتھ اس بات کی تاکید کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوری طور پر امام صاحب کو قتل کر دینا۔ اس پروگرام کے مطابق سب تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر منصور کے دربار میں داخل ہوا۔ خلیفہ آپ کی عظمت و جلال سے اس قدر ہیبت زدہ ہوا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی ضروریات اور حاجات کے بارے میں پوچھنا لگا۔ آپ نے فرمایا، میری سب سے ضروری حاجت یہ ہے کہ مجھے آئندہ پھر کبھی بھی دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل اندازی نہ ہو۔ منصور نے اسی وقت آپ سے وعدہ کیا اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس پر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے رعب و دبدبہ کا ایسا اثر ہوا کہ اس کے دل پر ہیبت چھا گئی اور وہ پورے 3 دن تک بے ہوش رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک اس پر بے ہوشی اور غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ خلیفہ منصور کی اس حالت کو دیکھ کر تمام درباری حیران رہ گئے۔ جب خلیفہ کے حواس بحال ہوئے تو اس سے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میرے پاس تشریف لائے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی تھا جو اس قدر بڑا تھا کہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو اپنے گرفت میں لے سکتا تھا، اور وہ زبان حال سے مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے ان کی شان میں معمولی سی بھی گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پر اس کی دہشت طاری ہو گئی اور میں آپ سے معافی کا طلبگار ہو گیا۔